بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، سب سے پہلے السلام علیکم۔ آپ سب پر سلامتی ہو، آپ سب کے گھر والوں پر اور آپ سب کے دوستوں اور چاہنے والوں پر بھی۔ میں آپ سب کا پھر سے ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگی کے سب سے بڑے رہنما، سب سے عظیم الشان انسان اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ضامن کی زندگی کے بارے میں ہے، جو ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن مشکلات کا سامنا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں اور ہم ان پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اسلام کی بقا کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگیں لڑی اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ یہ سب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زیادہ جان سکیں اور اپنی زندگی کو ان کی سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ایک مختصر سا تعارف۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب اور پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی، امانت داری اور دیانتداری کا کامل نمونہ تھی، اسی لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین رہنما، ایک شفیق باپ، ایک سچے دوست اور ایک زبردست سپہ سالار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور جدوجہد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو غار ہیرا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی دی اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وحی اسلام کے پیغام کا آغاز تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیغام کو عام کرنے کے لیے بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو مکہ کے سردار آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر، دیوانہ اور شاعر کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار مانی؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ مدینہ ہجرت اور اسلامی ریاست کا قیام۔ جب مکہ والوں نے ظلم بڑھا دیا تو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست قائم کی اور مسلمانوں کو پہلی بار آزادی سے اپنے دین پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ مدینہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا گیا، اسلامی قوانین نافذ کیے گئے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور کامیابی کا راز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی سنت: صبح جلدی اٹھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر سے پہلے بیدار ہو جاتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے۔ مسواک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وضو کے وقت مسواک کرتے تھے۔ سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پہلے سلام کرتے تھے۔ کھانے کے آداب: دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا اور 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ لوگوں سے نرمی سے بات کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں سختی نہیں ہوتی تھی۔ سچ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ ہمیں بھی سختی سے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد اور اسلامی جنگیں۔ غزوات: جب اسلام کو خطرات لاحق ہوئے اور کفار نے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا دفاع کیا۔ ان جنگوں کو غزوات کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ کا نام ہے غزوہ بدر، جو کہ 2 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار 1000 سے زیادہ تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور چند تلواریں تھیں، جبکہ کفار کے پاس مکمل ساز و سامان تھا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا تھا؟ کفار کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ اسلام کو پہلی بڑی فتح نصیب ہوئی۔ غزوہ احد 3 ہجری میں لڑی گئی۔ کفار بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر لے کر آئے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 700 تھی۔ جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ 50 تیر انداز جنہیں پہاڑ پر متعین کیا گیا تھا، جب انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تو کفار کو دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اس جنگ سے ہمیں سبق کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر مکمل عمل ضروری ہے۔ دنیاوی لالچ اور بے صبری نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ تیسری جنگ غزوہ خندق 5 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ جنگ مدینے پر حملے سے بچنے کے لیے ایک ذہانت بھری حکمت عملی سے لڑی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی۔ کفار کا 10,000 کا لشکر مدینہ پہنچا، لیکن خندق کی وجہ سے وہ حملہ نہ کر سکے۔ اللہ نے ایک زبردست آندھی بھیجی جس نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی اور کفار کے حملوں کا سلسلہ کمزور ہو گیا۔ اسلام کی چوتھی جنگ فتح مکہ 8 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی اور پرامن فتح تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ کفار نے بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہی وہ دن تھا جب مکہ کے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی: امن کو ترجیح دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پہلے صلح کی کوشش کی۔ ظلم نہ کرنا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم دیا۔
دفاعی جنگ لڑنا: اسلام نے کبھی بھی جارحیت کی اجازت نہیں دی، بلکہ ہمیشہ دفاع کیا۔ لوگوں کے دل جیتنا: فتح مکہ کے وقت عام معافی دے کر دنیا کو بتایا کہ اسلام رحم اور محبت کا مذہب ہے۔ آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سنت پر عمل کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اور دوسروں سے نرمی سے پیش آئیں۔ دین پر عمل کرنے میں مشکلات آئیں تو صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ دین کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہیں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دین کے لیے کھڑے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نصیحت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ چیز ہے قرآن اور میری سنت۔ یہ پیغام ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر ہم قرآن اور سنت کو تھام لیں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، روزمرہ کی چھوٹی سنتوں پر عمل شروع کریں، اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، دوسروں کے ساتھ نرمی، محبت اور عدل و انصاف سے پیش آئیں، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق گزاریں۔ میرا آپ سب کے لیے پیغام ہے، آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی سنت اور ان کی جد و جہد اور غزوات کے بارے میں جانا۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید لوگوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہو، آباد رہو، ہمیشہ نماز قائم کرتے رہو، اپنا بہت سارا خیال رکھو۔ اللہ حافظ۔